کر بانٹ رہے ہیں خوشیوں کا صدقہ انڈس ہاسپٹل کے ساتھ۔ دعا ہے ایک ذریعہ جس سے سنتا سب کی خدا۔ جناب تو یہ کیا ماجرا ہے اقرار صاحب آج؟ جناب بالکل یہ، بلکہ میں نے کنٹرول روم میں بھی سنا کہ یہ اداس موسیقی ہے، اس کو ذرا تھوڑا کم کریں کیونکہ اب تھوڑی سی ذرا خوشی کی اور پازیٹیوٹی کی بات ہوگی، اور ہم بہت شکر گزار ہیں چونکہ ہمارے سیگمنٹ کا نام بھی سرف ایکسل نیکی ہے۔ تو سرف ایکسل نے ایک بہت ہی شاندار انیشیٹو لیا ہے انڈس اسپتال کے ساتھ مل کے، اور یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی کہ میں بھی ترکی جب زلزلے کے متاثرین کی مدد، ریسکیو اور ریلیف کے کاموں کے لیے گیا تھا، تو وہاں پہ میں نے یہ سیکھا کہ ترک لوگ اور نوجوان خاص طور پر اور جو بچے ہیں ان میں ایک رواج ہے کہ ہمیں اپنے جسم کی، ہمیں اپنی صحت کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پیسوں کی شکل میں ہم نے 2.5% زکوٰۃ دی اور اس کے بعد ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، تو وہ اس صورت میں پھر والنٹیئر کرتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ تو زلزلہ زدہ علاقوں میں بہت سارے یونیورسٹیز کے، کالجز کے بچے، ایون جو اسکول کے بچے جن کی چھٹیاں تھیں، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہاں جا کے ریسکیو کا کام اور ریلیف کا کام کر رہے تھے ماشاء اللہ سے۔ تو اسی ہی بنیاد پہ ایک بڑی شاندار کیمپین ڈیزائن کی ہے یونیلیور پاکستان نے، سرف ایکسل نے، اور اس کیمپین کا نام ہے خوشیوں کا صدقہ۔ یعنی آپ کو اور مجھے اور ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے جو خوشیاں عطا کی ہیں، ظاہر عید کی آمد ہے، ہم سب فیملیز ایک ساتھ ملیں گی، ہمارے بچے بہترین انواع و اقسام کے کھانے کھائیں گے، شاندار جگہوں پہ جائیں گے، ریسٹورانٹ پہ۔ تو یہ جو خوشیاں ہیں، کیا ہم ان کا کوئی صدقہ دے رہے ہیں؟ کیا ان کی کوئی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس کانسیپٹ کے حوالے سے آج ہم ذرا بات کریں گے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں، سب سے پہلے تو ہمیشہ باعث اعزاز ہوتا ہے ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انڈس اسپتال کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ، اور ازکا وقار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ڈائریکٹر ہوم کیئر کیٹیگری ہیں یونیلیور پاکستان کی۔ تو سرف ایکسل کی اس کیمپین کے حوالے سے آپ سے ہم ذرا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ کیا سوجھی، یعنی کیا اس کے پیچھے تھاٹ کیا تھی، کس چیز نے اگین انسپائر کیا کہ اس طرح کی بھی ایک چیز ہونی چاہیے؟ اور خاص طور پہ اگر ہم بچوں میں ابھی سے یہ ڈال دیں گے کہ انہیں وہ بچے جو اس وقت تکلیف میں ہیں، وہ بچے جنہیں اس وقت مدد کی ضرورت ہے، وہ بچے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، ان کے دکھ درد کو محسوس بھی کرنا ہے اور اس کو کم کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، تو ہم پوری آئندہ نسل کو تبدیل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سو میں شروع کرتی ہوں کہ یہ خوشیوں کا صدقہ کا مطلب کیا ہے۔ جی، سرف ایکسل جو برانڈ ہے وہ اس کی فلسفی یہ ہے کہ داغ اچھے ہوتے ہیں، بالکل، چاہے وہ کوئی چیز سیکھنے کے لیے ہو یا کوئی نیک کام کرنے کے لیے ہو۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم مہینہ ہوتا ہے فرام اے ریلیجن پوائنٹ آف ویو آلسو، بٹ آئی تھنک رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم بہت اپنے ویلیو سسٹم کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اٹس اباؤٹ شیئرنگ اینڈ گیونگ۔ اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کے پاس سب سے جو بڑی دولت ہوتی ہے وہ ان کی ہنسی ہوتی ہے، ان کی خوشی ہوتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب ہم ان کو دینے کی طرف دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے ان کے پاس پیسے ہوں، اور وہ اپنی خوشیاں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ اور اس لیے یہ پورا کانسیپٹ جو ہے خوشیوں کا صدقہ، جس میں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ اپنی خوشیوں کے ساتھ صدقہ کریں۔ اور ہم نے اس کیمپین میں جو ہے وہ ڈاکٹر باری کے ساتھ، انڈس ہاسپٹل کے ساتھ پارٹنر کیا ہے۔ وہاں کے بچے جو کینسر کے تھرو گزر رہے ہیں اور جہاں ان کا علاج ہو رہا ہے، تو ہم بچوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں، ہم رمضان کے پورا مہینہ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں۔ اور مجھے ذاتی طور پہ یہ ایکسپیرینس ہے، جس کینسر کے ہاسپٹل کی آپ بات کر رہی ہیں، اس وارڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان بچوں کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا ہے مختلف مواقع پہ، عید پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ اور میں آئی کین فیل اینڈ آئی کین ریلیٹ کہ میرا اپنا بچہ اور وہاں پہ جس طرح ماں باپ جس ہوپ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ مجھے ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ اس بچے کی حالت کافی کریٹیکل ہے، تو اس کی ماں مجھے بتا رہی تھی کہ نہیں، میں اپنے بچے کی جب دلہن لے کے آؤں گی نا، تو ظاہر انہوں نے اپنے ایک خواب کچھ سوچے ہوئے تھے، اور اس کے بعد میں 3-4 دن تک جو سو نہیں پایا تھا، تو ظاہر ہے وہ اس کرب سے گزر رہے ہیں ان کے والدین بھی اور بچے بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کچھ خوشیاں بانٹ لی جائیں تو اس سے بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں جی آپ کو بھی، آپ کی پوری ٹیم کو ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ، ایک تو ظاہر ہے ایک اس کا فائنینشیل پہلو ہے انڈس اسپتال کا، اس کے لیے ہم سب مل کے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی خوبصورت زاویہ ہے کہ جو امید ہے اس کو جگائے رکھنا ہے، آس نہیں مرنے دینی ہم نے، اور وہ اس ماحول کی وجہ سے ہوگا جو ان بچوں کو میسر ہوگا۔ اگر باقی بچے ان کے ساتھ ملیں، وہ انہیں لگے گا کہ ایک معمول کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، ورنہ وہ سب کینسر کے باقی بچوں کے اندر ظاہر ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ میں بڑا شکر گزار ہوں انڈس کا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی کولیبریشنز بھی ہو رہی ہیں ماشاء اللہ۔
یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیفینیٹلی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے. اور میں اس سیٹرڈے کو میں خود بھی گیا تھا کیونکہ ان کے جو اسٹاف کی تھی ان کے بچے ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی وہاں پر, اور ان کے بچے بھی تھے, ان کے ساتھ پینٹنگ کر رہے تھے. اور جس طریقے سے وہ بچوں کے چہروں پہ خوشیاں تھیں, اور جس طریقے سے میں نے دیکھا, کیونکہ پچھلے سال بھی کچھ ایکٹیویٹی کی تھی انہوں نے, اور کچھ سالوں سے چل رہا ہے معاملہ. اور وہ جو بچے جو ہے اتنے ان لوگوں کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو چکے تھے کہ ایک بچی تھی وہ زینب, وہ ان کے کسی ایک اسٹاف ارسلان کو اس کی ٹیومر کی وجہ سے اس کی بینائی جا چکی تھی, لیکن وہ ارسلان کر رہی تھی. تو وہ بچے ہمارے سائیکو سوشل والے مذاق کر رہے تھے کہ اس کو نکال دیا ہے. تو وہ ایک دم برہم ہو گئی ان لوگوں کے, پر ان کے باس کو بلاؤ کہ اس کو نکالنا نہیں ہے. تو مطلب وہ دیکھ کے مجھے کہ کتنی اٹیچمنٹ, اونرشپ ہے نا, ان کو اپنا لگتا ہے یہ. پھر ایک دفعہ یہ بچے وہاں گئے, ان کے ہیڈ آفس بھی گئے تھے, وہاں پر انہوں نے بالکل جیسے ساری اپنے نارمز ہٹا کے جس طرح بچے وہاں انجوائے کر رہے تھے, آئس کریم کھا رہے تھے, یہ کر رہے تھے. یہ جو ایک خوشیاں ہیں نا, تو ان بچوں کے ساتھ, کیونکہ یہ لوگ اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. کینسر کا جب ڈائگنوز ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ڈیتھ, ایک خوف کی علامت ہے. اور ان کے اندر کیا, جیسے وہ پینٹنگز کرتے ہیں نا, تو ان کے تاثرات ان کے جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, ان پینٹنگز کے اندر. تو ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ ایک دو پینٹنگز اس کے بعد آپ دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ وہ بچوں کو, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بچی نے, اس کی بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس نے ایک پینٹنگ بنائی ہوئی تھی جس میں 2 پورشن تھے, اوپر کی طرف اندھیرا تھا اور ایک موت کا فرشتہ ہے, اور وہ جو اس کے کھینچ رہا ہے اس بچی کو. اور یہاں پر اس نے ایک ڈاکٹر بنایا تھا جہاں ہوپ تھا اور برائٹنیس تھی کہ وہ بچہ ڈاکٹر اس کو روک رہا ہے. مطلب اس قسم کی بچے اپنی عمر سے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں نا, بہت بڑے ہو جاتے ہیں جلدی. تو میرے خیال میں اور بھی لوگوں کو اور آرگنائزیشنز کو بھی تقدیر کرنی چاہیے اس قسم کی, کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. اور وہ بچوں کے اندر جو, کیونکہ اب یہ ہمارا عید بازار لگا ہوا ہے, عید بازار کے اندر جو یہ چیز ہو رہی ہے, تو ان کے اندر آپ کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے, اور بچے یہاں کے نہیں ہیں, پورے پاکستان سے ہیں, افغانستان سے بھی آتے ہیں. تو ان لوگوں کے اندر, وہ یہاں آتے ہیں, ان کو ایک زبان نہیں آ رہی ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. جب یہاں سے جاتے ہیں تو اردو بول رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ حساب بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. سارے بچے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھتے ہیں. تو یہ بڑی شاندار بات ہے. اور یہ ہم اگین ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے مختلف اداروں کی, یونیلیور ہمیشہ, اور سرف ایکسل کی ہم بات کر رہے ہیں, تو جو ایڈز ہم دیکھتے ہیں وہ بڑے انسپائرنگ ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو لے کے. تو اس طرح کے اداروں کو بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اور اس کا صرف دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ خوشیاں بانٹی اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں آئیں, انہوں نے کچھ پازیٹیو چیزیں دیکھی. اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا امپیکٹ جو جاتا ہے لوگوں کے اندر بھی, کیونکہ وہ ہماری اس کو ہاسپٹل کے لیے بھی, اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے جو ہے نا ہماری جو ڈونیشنز میں بھی اضافہ ہوا ہے. مطلب وہ ایک بائی پروڈکٹ جس کو آپ کہتے ہیں, جو کہ ہمارا مین پروڈکٹ ہے بیسیکلی, اس کی بدولت چلتا ہے, لیکن اس کے بغیر تو ہسپتال چل نہیں سکتا, لائف لائن ہے وہ. تو یہ میں ذاتی ایکسپیرینس بھی پوچھنا چاہوں گا, آپ کا بھی اور آپ کی باقی ٹیم کا بھی اور باقی ممبرس کا بھی. ہم نے تصاویر بھی دیکھی کہ خود وہاں جانا, ان بچوں سے ملنا اٹس سیلف, ظاہر باقی بچوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کروانا وہ بھی ایک بڑی مزید, لیکن خود آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس اور آپ کی ٹیم کے لوگ جو ہیں ان کا ذاتی تجربہ کیا ہوتا ہے جب آپ ان بچوں سے ملے ہیں یا ملتے ہیں؟ آئی تھنک میں وہ لفظ ڈھونڈ رہی ہوں جو میں اس ایکسپیرینس کو بتا سکوں. بٹ آئی تھنک ہم سب کے لیے ہمارے دل کھل گئے ہیں آئی تھنک, کیونکہ ان بچوں نے جتنا خوشیاں ہم ان کے ساتھ بانٹنے گئے تھے, آئی تھنک اتنا انہوں نے ہمارے ساتھ بانٹا ہے. اینڈ آئی تھنک آپ خود اپنی لائف کو بھی پرسپیکٹیو میں رکھتے ہیں کہ بھائی آپ کتنے بلیسڈ ہیں اور کتنی ضرورت ہے کہ جو آپ کی بلیسنگز ہیں آپ ان کو شیئر کریں. آئی تھنک رمضان کے مہینے میں ون آف دا تھنگز از کہ آپ ریئلائز کریں, اور جہاں پہ آپ اپنا نماز اور زکوٰۃ اور سب کرتے ہیں, اسی طرح آپ شیئرنگ کے اوپر اور گیونگ کے اوپر اور جو آپ کی جو سارا ویلیو سسٹم ہے اس کو آپ سامنے لے کے آئیں. تو آئی تھنک انڈس کے بچوں نے ہم سب کو, سرف کی ٹیم کو زیادہ دیا ہے جتنا ہم نے ان کو دیا ہے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم یہ جو ہمارا برانڈ کی فلاسفی ہے, داغ تو اچھے ہیں, جس کو ہم نے خوشیوں کے صدقے میں رمضان کے تھرو انڈس کے ساتھ پارٹنر کیا ہے, انڈس کے کام کا میسج ہم آگے تک بڑھا سکیں. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ایئر وائی کے ساتھ بھی ہم پارٹنر کر رہے ہیں, وہ ان کو پتہ ہو کہ کیا اچھا کام انڈس ہاسپٹل کر رہا ہے اور پھر کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے. اور یہ بہت, میں پھر ایک بار شکریہ ادا کروں گا سرف ایکسل کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے یہ خیال
کیا اور اس خیال کو عملی جامہ آپ لوگ پہنا رہے ہیں، کیونکہ اگین جب آپ جیسے ادارے ساتھ ملتے ہیں تو یقیناً بڑا حوصلہ ہوتا ہے. انڈس اسپتال جیسے اداروں کو بھی، لوگوں میں بھی یہ پیغام بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. میں بلیو کہ ظاہر ہے ہم جہاں بات کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے صدقات، عطیات اور زکوٰۃ دیں انڈس اسپتال کو، وہاں وقت دینے کی اور خوشیاں بانٹنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. بالکل. بلکہ ان مینی کیسز تو وہ ٹائم جو آپ ان کو دیتے ہیں ان کے لیے کسی بھی اور چیز سے زیادہ پریشیس ہوتا ہے نا، کسی بھی اور کموڈیٹی سے زیادہ ان کو. ڈاکٹر صاحب نے بہت درست کہا کہ وہ انڈس اسپتال کے زاویے سے تو ظاہر فائنانس بہت امپورٹنٹ ہے نا، چونکہ سرو کرنا ہے ان کو. ان کے زاویے سے ان کو تو بس وہ علاج تو ہو رہا ہے، ان کو تو وقت چاہیے، ان کو خوشیاں مل جائیں اگر، اور خوشیوں کا صدقہ کیا بہترین ٹیگ لائن ہے اس کیمپین کے لیے. اور میری آپ سب سے بھی درخواست ہوگی کہ جتنے بھی لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو ہم ان کو بھی یہ ایک پیغام دے رہے ہیں سرف ایکسل کے پلیٹ فارم سے یا سرف ایکسل کے توسط سے، کہ آپ بھی دیکھیے اپنے ارد گرد، اپنے اطراف میں، کہ وقت دے کے آپ کس کی زندگی میں تھوڑی سی پازیٹیوٹی لے کے آ سکتے ہیں. ہاں، کسی کے لیے یہ بہت ہی لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور آئی تھنک بچے جو ہیں، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. آئی تھنک ان کے ساتھ آپ وقت اسپینڈ کریں، آئی تھنک ان کے لیے اور کوئی چیز، ہاں بالکل، جو خوشی لا سکے، آئی تھنک یہ آپ انویلیبل ہوتا ہے. انڈاؤٹڈلی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے واقعات. اگر ہم پریسائزلی اپنے ویور سے کہنا چاہیں، سارا بیک گراؤنڈ آپ نے بتا دیا کہ انڈس اور سرف ایکسل کے اس پلیٹ فارم سے کہ ابھی عید ہے 3-4 دن بعد، تو اس عید پر یا ویسے ہی ایک عام آدمی اگر دیکھ رہا ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ وہ فائنینشلی کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر سکتا، ویسے تو خیر آپ نے بار بار کہا ہے کہ بھائی ہمیں 10 روپے دے دو یار، یا 10 کروڑ دے دو، جتنا آپ نے، تو وہ تو ہے ہی اپنی نیتوں پہ معاملہ ہے، وہ تو ایسے ہی ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ اگر فائنینشیل سے ہٹ کے تو کوئی بندہ کس طرح اس کاز کو آپ کے زیادہ اسٹرینتھن کر سکتا ہے، کیا وہ ایگزیکٹلی کرے، یا آپ دونوں بتائیے گا. پہلے دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ پیسہ دینا تو سب سے آسان ہے نا، چیک لکھ دیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بینک میں ڈائریکٹ، اب تو بہت آسان ہے، چیک لکھ دیا چلا گیا، صحیح ہے. ٹرانسفر وقت دینا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو وقت دیتے ہیں پریسائزلی کس طرح کر سکتے ہیں وہ ہر لوگ، چیز کر سکتے ہیں. جو مطلب آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو، آپ ڈاکٹر ہیں، آ کے مریض کے ساتھ بیٹھ جائیں، دو چند باتیں کر لیں ان کے ساتھ، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں اس پہ معافی چاہتا ہوں، یہ کوئی کیا انڈس اسپتال کے اندر کوئی ایسا ذیلی کوئی ادارہ یا کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے تھرو لوگ جا کر، یعنی آپ ہمیشہ اس بات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ لوگ آئیں، انڈس کا کام دیکھیں تاکہ ان کا یقین بڑھے انڈس کے کام ہمارا کے جو اوپر. کمیونیکیشن ریسورس موبلائزیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک ونگ یہی کرتا ہے. یہ والنٹیئرس کو لے کے آنا، ہر قسم کے والنٹیئرس کو، اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، کوئی بھی واک ان کر آ جائے مجھے وہ یہ کرنا ہے. جیسے اب عید کے دن ہم سب عید وہاں مناتے ہیں، وہاں پر آپ کے لیے کیک بہت جگہوں کاٹتے سے ہیں. پیغام، اور انڈس میں بھی ہمیں لگتا ہے مجھے جانا چاہیے. ابھی ہم تھیلیسیمیا سینٹر میں تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے تو بچوں کے آپ کے جانے سے، میں نے کہا ایک اور بچہ ہے میں ان کو لے آؤں گا، صحیح ہے، تو آپ کے جانے سے بچے بہت خوش ہو جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جو پروفیشن ہے آپ کا اس کے اکارڈنگلی آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز بالکل نکال صحیح کرتے ہیں. اور میں انہوں نے تو بتا دیا کہ کیا ہوا، لیکن میں نے بڑے غور سے دیکھا جو پورا ان کا جو اسٹاف ہے جو آتا ہے وہاں پر، ویسے تو وہ بہت خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن آئی کوڈ فیل ان دیئر آئیز، ان کے یہ جو ہے نا، ان کی جو نمی دیکھتا تھا میں کہ واقعی ایک انسان ہل جاتا ہے نا. جیسے وہی بات کہ ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بچوں کی تکلیف سے. جی سب سے زیادہ وہی تکلیف ہوتی ہے. تھوڑا سا بخار نہ ہو جائے تو ہم لوگ کتنے تڑپ پڑتے ہیں، یہ کینسر ہے. تو ایسی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ سب الہی آمین. اللہ یہ دعا کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں انڈس کو، خاص طور پہ جتنے بھی سرف ایکسل کی ٹیم کے لوگ ہیں جو اس انیشیٹو کا حصہ ہیں، اور ویسے بالعموم بھی تمام لوگوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے دکھ سے محفوظ رکھے. الہی آمین. سو بہت شکریہ آپ کا ونس اگین. یہ بڑی مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اس سے پہلے بہت کم ہوا ہے، اور اگر اس طرح کے انیشیٹیوز اور لیے جاتے رہیں گے تو ہم ایک پوری نسل کو انشاءاللہ تبدیل بھی کریں گے اور ان کو مثبت بھی بنائیں گے. جو اس وقت ہم تھوڑا سا ایک تناؤ کا اور نفرتوں کا ماحول دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی انشاءاللہ عزیز ضرور کمی آئے گی. تو ایک بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا انیشیٹو کہ ایک ایسے ماحول میں کہ جب کسی بھی سیاسی بیان کی طرف جائے بغیر، لیکن ظاہر ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آٹو کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی مطلب لوگوں کو بڑے پرابلم سارا کچھ، اس میں اگر برانڈس آگے آ کر کسی بھی طور پر لوگوں کا دکھ بانٹ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انڈس کا تو ظاہر کام اور نام ہمارے سامنے ہے ہی، لیکن پریسائزلی جو انیشیٹو ہے انڈس کا اور سرف ایکسل کا، اس کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اور بہت ساری تالیوں کی صورت میں ہماری طرف سے شاباش ہے سرف ایکسل اور انڈس کو اس انیشیٹو کے لیے.
بریک کے بعد ہم اپنے اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ہمارا خاکہ ہے سیگمنٹ صراط مستقیم ہے جس کا عنوان ہوگا خالی ہاتھ. آخر میں بریک پہ جاتے ہوئے جتنے وہ تمام جو بچے خاص طور پہ جو کہ انڈس ہاسپٹل کے کسی بھی وارڈ میں زیر علاج ہیں اور بڑی ہمت کے ساتھ زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کی مائیں جو ان کی ہمت بندھا رہی ہیں, ان تمام بچوں کے لیے, ان تمام ماؤں کے لیے بہت ساری تالیوں کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ.